آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ بہت پرانی عبادت ہے، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کا۔ اور یہاں ایک بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے۔ مسجدیں بھی تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہ بھی طواف اعتکاف میں بیٹھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے اس میں تشریف لاتے ہیں۔ تو ان مساجد کو بھی صاف رکھنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بھی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایک تنکا بھی نہیں گرنا چاہیے، بندے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں جیسے تنکا گرتا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر تنکا ہے، کہتے ہیں مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کسی کی آنکھ میں تنکا چلے جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو مساجد کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدے لیے ہیں کہ میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ تو گھر کی، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے والا اللہ کے نبیوں کے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا، اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کی بھی کوئی کم شان تو نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبیوں کا، تو وہ ایک مسجد کا خادم کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے یا مسجد کو دھو رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ اس کو بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسجدیں صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر ٹھہر جانا، یوں سمجھ لیں کہ دھرنا دے دینا۔ دھرنا دیا جاتا ہے، کچھ تنظیمیں، کوئی سیاسی لوگ دھرنا دیتے ہیں اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، لیکن یہ ایک الگ ہی دھرنا ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں۔ حضرت عطا خراسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے، مولا کریم جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا تب تک میں تیرے در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تب تک میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ اعتکاف کا اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رب کی رضا کے لیے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف بولتے ہیں۔
اس میں بندے کا عاقل ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، مرد یا عورت۔ مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف ملے کی جامع مسجد میں اعتکاف کرے گا، اور عورت جو ہے وہ مسجد بیت میں۔ مسجد بیت اس کو کہتے ہیں جہاں عورت ایک جگہ مخصوص کر لیتی ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جہاں عورت اعتکاف گھر میں کرتی ہے، تو شرط کیا ہے کہ مرد عورت کا عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا، جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بالغ ہونا اس میں شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف درست شمار ہوگا۔ ہمارے ہاں بچوں کو اعتکاف میں 10 دن نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعتکاف صرف بالغ ہی کر سکتے ہیں، بڑے کر سکتے ہیں، نہ، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بالغ ہو، اس میں عقل مند ہونا شرط ہے۔ اگر بچہ عقل مند ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کا اعتکاف درست شمار ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے شروع رمضان سے ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے، اعتکاف فرمایا۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، تو دوسرا عشرہ جیسے ہی ختم ہونے والا تھا تو حضور علیہ السلام نے مسجد سے لوگوں کی طرف یہ پیغام دیا، ارشاد فرمایا کہ میں جس رات کی تلاش میں اعتکاف میں بیٹھا تھا وہ مجھے پہلے عشرے میں نہیں ملی، مجھے دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رات تیسرے عشرے میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی تم میں سے میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں بھی بتا دیا جو ایک معتکف بندے کی سب سے بڑی وہ توجہ ہوتی ہے، رات تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر کی، تو وہ آخری عشرے میں ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس کے بعد پھر آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور فرمایا ایک خندق مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے جہنم سے بہت دور فرما دیتا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، اعتکاف واجب ہوتا ہے، اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اور سنت اعتکاف ہوتا ہے، سنت مؤکدہ۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کی بندہ منت مان لیتا ہے، منت مان لے کہ میں اتنے دن اتنی راتیں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ منت جب مانی جاتی ہے تو اس کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ بندہ زبان سے یوں کہے کہ
میں منت مانتا ہوں کہ میں اتنے دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، دل سے اگر ارادہ کر لیا تو اس کو منت شمار نہیں کیا جائے گا، زبان سے کہنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ پھر بندے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں کعبۃ اللہ میں ایک رات اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو کیا میں اب اس کو پورا کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس زمانہ جاہلیت میں نے یہ مانی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس منت کو پورا کرو۔ تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اعتکاف سنت۔ یہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یعنی کہ 20 روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جانا، 29 کو چاند نظر آ جائے یا 30 کو سورج غروب ہونے کے بعد تک، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ یہ پورے محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کی جان چھوٹ جاتی ہے، اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پھر سارے ہی پکڑے جائیں گے، سارے ہی جرمدار شمار ہوں گے، تو اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اور جو یہ سنت مؤکدہ یہ سنت اعتکاف ہوتا ہے، ان دونوں میں روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں صحیح ہوگا، ان میں روزہ شرط ہے، چاہے بندہ 2 دن بیٹھے منت مانے یا جو آخری یہ جو 10 دن ہیں ان میں روزہ اگر چھوڑ دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی جاتا رہے گا۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ وہ نفلی اس کے لیے نہ ہی کوئی وقت مقرر ہے، نہ ہی اس کے لیے یہ ٹائم ہے کہ اتنی دیر مسجد میں بیٹھنا ہے، وہ بندہ کسی بھی وقت مسجد میں جب آتا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ وہ مسجد میں چاہے کچھ پڑھے نہ پڑھے، بیٹھے سویا رہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، پھر جیسے ہی وہ اٹھ کے باہر نکلے گا تو وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا، یہ تھوڑی دیر بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نفلی اعتکاف۔ تو یہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا داری سے تنگ آ کر مسجد میں آ کر سکون کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، وہ کام کاج سے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، گھر سے بیچارے تنگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی مسجد سکون کر لیں گے تھوڑے دن، نیند پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو خوش گپیاں لگانے کے لیے، دوستوں کی محفلیں لگانے کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچ کر آتے ہیں چلو کھانا تو اچھا ہی آئے گا مسجد میں، کھانا کھائیں گے سکون سے بیٹھیں گے، اور وہ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی نیت رب کو راضی کرنا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آخری 10 دنوں میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن جس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال حضور علیہ السلام 10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ پہلے حضور علیہ السلام ہر رمضان میں حضرت جبرائیل امین سے ایک بار قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اس سال نبی کریم علیہ السلام نے 2 بار قرآن پاک کا دور کیا ہے حضرت جبرائیل امین سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب بندہ مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف میں تو اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت سے رب کا ذکر کرنا چاہیے، رب کی عبادت کرنی چاہیے، سب کام کاج چھوڑ کے جو بندہ مسجد میں آیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے۔ صاف ظاہر مسجد میں ہی بیٹھا ہے، باہر نہیں نکلے گا، کہیں گھومے پھرے گا نہیں تو گناہ نہیں ہوں گے، مسجد میں بیٹھا ہے تو فرمایا وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جو باہر لوگ ہیں وہ نیک کام بھی تو کرتے ہیں، اگر یہ بھی باہر نکلتا تو کوئی اور نیک کام کرتا تو کیا اس کو ان کا اجر پھر نہیں ملتا؟ تو
تو حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نیک کام کرنے والوں کی طرح بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ بیٹھا مسجد میں ہے لیکن اجر مفت مل رہا ہے اس کو، یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا، اس میں خوش گپیوں میں، دنیاوی باتوں میں ویسے بھی مسجد میں بیٹھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مصروف رہیں گے، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا تم اگر ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیوں؟ کیونکہ ان کو رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو تو وہ خوش خبریوں میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور مسجد میں ہنسنا، عام طور پر معتکفین جو حضرات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے تراویحوں کے بعد وہ عبادتوں سے فری ہو کر محفل لگا لیں گے، پھر بیٹھ کر سکون سے گپے ماریں گے، ہنستے رہیں گے۔ حضور علیہ ویسے ہنسنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہنسنا چاہیے، سنت مصطفیٰ ہے، لیکن مسجد میں ہنسنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو بندہ مسجد میں بیٹھے ہنستا رہے، آیا تھا اپنی قبر روشن کرنے کے لیے، گناہ معاف کروانے کے لیے، ہنس ہنس کے گناہ بھی ساتھ لے گیا، قبر بھی کالی کر کے گیا۔ تو مسجد میں ہنسنے سے منع کیا گیا۔ اور ایک اہم چیز کہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کے آنے سے منع کیا گیا، لہسن، پیاز یا اس طرح کی کوئی اور بدبودار ترکاری وغیرہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس نے پیاز کھایا ہو، لہسن کھایا ہو یا کوئی بدبودار ترکاری آپ نے نام لیا وہ کھائی ہو تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ فرمایا اس سے ایک تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرا فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس، تو فرمایا یہ تو پتہ چلا کہ مسجد میں یہ چیزیں کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ ویسے پیاز کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، کھا سکتا ہے، لیکن وہ برش وغیرہ کر لے یا صفائی وغیرہ دانتوں کی کر لے تاکہ وہ بدبو ختم ہو جائے۔ مسجد میں بیٹھ کر ایویں ہی بیٹھے بیٹھے دھاگے کھینچتے رہنا، صفوں سے کوئی چیزیں اٹھاتے رہنا، کنگھی کرتے رہنا، داڑھی میں ہاتھ مارتے رہنا، بالوں میں ہاتھ مارتے رہنا، پھر باہر نیچے گریں پھر ان کو اٹھاتے رہنا، یہ سختی سے منع ہے۔ مسجد میں ایسا کام نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے ایسے۔ ہاں اگر کوئی اعتکاف والے حضرات نے معتکفین نے کنگھی کرنی ہے، چھوٹی سی کنگھی لے لیں، اپنا دامن آگے پھیلا لیں تاکہ وہ جو بال اس میں آ جائیں، یا کوئی کپڑا آگے پھیلا لیں تو وہ بال تاکہ مسجد میں نہ گریں۔ اس سے یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ وہ تنکے والی بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک بھی تنکا اگر مسجد میں گر گیا تو مسجد کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جس طرح کسی کی آنکھ میں وہ تنکا گر گیا ہو۔ تو یہ سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس بندہ قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، کثرت سے استغفار کرے، رب راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حج عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، جہنم سے دور بھی کر دے گا، نیک اعمال کرنے کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، اللہ تبارک یہ موقع ہے۔ حضور علیہ السلام ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار تو پورا مہینہ بیٹھے، 20 دن بھی بیٹھے۔ ایک بار اعتکاف میں بیٹھنا سفر کی وجہ سے مس ہو گیا تو اگلے سال حضور علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔